میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ کو منا لیجئے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت میں اپنا دن گزار دیا کرتا تھا، لیکن میرے بھائیوں ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ان کی ماں ان کے پاس آئے اور آواز دی کہ جریج، اس کا نام یقال لہ جریج، اس کا نام جریج تھا، اس آدمی کا نام جریج تھا۔ ماں نے آواز دی جریج جریج، اور یہ جریج نماز میں مشغول ہے، جریج نماز کی حالت میں سوچ رہے، ادھر ماں کی آواز ہے، ادھر رب سے دل لگا ہوا ہے، میں نماز پڑھوں یا ماں کا جواب دوں؟ ادھر ماں بھی پیاری ہے، ادھر اللہ بھی پیارا ہے، میں ماں کو جواب دوں یا نماز ترک کر دوں؟ جریج سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ماں نے آواز دی جریج، ماں نے آواز دی جریج، اور جریج حالت سجدے میں ہے، حالت رکوع میں، حالت نماز میں ہے، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیوں ماں چلی گئے، پھر آئے، پھر کہا کہ جریج، ادھر جریج کی نماز ختم نہیں ہوئی، جریج کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ماں کو غصہ آیا اور ماں نے بد دعا دے دی، کیا ہے جریج، تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے، تمہاری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک تم کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تم کسی بدکار عورت سے نہ مل جاؤ، جب تک تمہاری ملاقات کسی بدکار فاحشہ عورت سے نہ ہو جائے، جب تک تم کسی سے زنا نہ کر لو۔ میرے بھائیوں ماں نے بد دعا دی کہ اے جریج، تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم کسی زانیہ سے ملاقات نہ کر لو۔ میرے بھائیوں اللہ کو کرنا ایسا تھا، اللہ کو کرنا ایسا تھا کہ جریج جہاں عبادت کیا کرتے تھے، جس عبادت خانے میں عبادت کیا کرتے تھے، آس پاس میں لڑکیاں مویشی چرایا کرتی تھی، آس پاس میں لڑکیاں جانوروں کو چرایا کرتی تھی، یہ اونٹ، بیل، میرے بھائیوں دمبا وغیرہ چرایا کرتی تھی، انہی میں سے ایک زانیہ تھی، ایک فاحشہ تھی۔ میرے بھائیوں یہ فاحشہ عورت جریج کے پاس آئے، جریج سے کہا کہ میں تم سے منہ کالا کرنا چاہتی ہوں، اے جریج تم میرے ساتھ کھیلو، اے جریج میں تمہارے لیے آزاد ہوں، میں تمہارے لیے آزاد ہوں، میں تم کو وقت دیتی ہوں، میں تم کو ٹائم دیتی ہوں، تم مجھ سے زنا کر لو۔ میرے بھائیوں جریج نے انکار کر دیا، جریج نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ منہ کالا نہیں کر رہے، یہ میرے ساتھ بدکاری نہیں کر رہے، تو اس فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا اور وہی جا کر کسی چرواہے کے پاس جا کر منہ کالا کر لیا، پہاڑوں میں جا کر کہیں کسی چرواہے کے پاس جا کر منہ کالا کر لیا، زنا کر لیا، بدکاری کر لیے، اور جریج پر تہمت لگا دیے، الزام لگا دیے کہ میرے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ عابدوں نے انہیں جریج نے منہ کالا کیا ہے، اور میرے پیٹ میں بھی بچہ پلنا، یہ بچہ جریج کا ہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے کہ ماں نے بد دعا دی اور وہ بد دعا لگی کس شکل میں لگی؟ جریج پریشان ہو گئے، حالانکہ جریج نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، جریج نے غلط کام نہیں کیا، منہ کالا نہیں کیا، لیکن اس عورت نے جریج پر الزام لگا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں جب وہ بچہ پیدا ہوا، 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا، جریج 2 رکعت نماز پڑھ کے اس بچے کے پاس آئے اور اس بچے سے کہا ہے بچہ ابھی جانتے ہیں ہم کہ تم بول نہیں سکتے ہو، ابھی اللہ نے تمہیں قوت گویائی نہیں دی ہے، تم ابھی چھوٹے بچے ہو، تم بول نہیں سکتے ہو، لیکن سچ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، سچ بتاؤ من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، بولنے کی ابھی چھمتا نہیں ہے، بولنے کی ابھی طاقت نہیں ہے، اللہ نے قوت گویائی ابھی دی نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ بول پڑا کہ الرائی قال الرائی، میرا باپ تو چرواہا ہے۔ یہ سچ سامنے آ گیا میرے بھائیوں کہ جریج
ان کے ساتھ غلط کام نہیں کیے تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے بد دعا دی کہ اے جریج تمہاری موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک تم کسی زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تم کسی زانی عورت سے مل نہ جاؤ، جب تک کسی زانی عورت سے تمہاری مٹبھیڑ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے بدکاری نہیں کی، انہوں نے غلط کام نہیں کیا، لیکن الزام تو لگا، تہمت تو لگی، جریج کی بدنامی تو ہوئی، یہ ماں کی بد دعا ہے۔ میرے بھائیو، حالانکہ جریج اپنی بیوی کے اوپر مشغول نہیں تھا، اپنے بچوں کے اوپر فدا نہیں تھے، دنیا کے کاروبار میں مشغول نہیں تھے، اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، جریج نے نماز نہیں چھوڑی، ماں کو غصہ آیا، بد دعا دی، وہ بد دعا لگ گئی۔ اس لیے میرے بھائیو، ماں باپ کی بد دعا سے بچیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جلدی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، اپنی اولاد کو نصیحت کریں، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی عمر 14 سال ہے، ان کی عمر 14 سال ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلہ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں بغداد، کہ وہاں جا کر میں کچھ اور علم سیکھوں، وہاں جا کر میں اور حدیث کی جانکاری لوں۔ چھوٹا بچہ ہے، 14 سال عمر ہے۔ ماں نے ان کے کرتے میں کچھ قمیص میں کچھ پیسہ رکھ دیے، 40 اشرفیہ رکھ دیے، اور اس کرتے کو، اس کپڑے کو اوپر سے سی دیے میرے بھائیوں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ماں نے یہ کہا، اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، اے جیلانی، سنو، حالات کچھ بھی ہو جائے، تمہارے سامنے کوئی بھی آ جائے، لیکن تم کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ نکلتے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت، لٹیروں کی جماعت آتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی سے جو جو ملا، ان کے پاس جو جو سامان تھا لے لیا، اور یہ پوچھ رہا ہے، اے عبد القادر، یہ بتاؤ تمہارے پاس اور کیا ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس اور کیا کیا ہے۔ عبد القادر کو ماں کی نصیحت یاد تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس اور 40 اشرفیہ ہے۔ ماں کی نصیحت یاد تھی۔ میرے بھائیوں، ڈاکوؤں کی جماعت نے کہا، اے عبد القادر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اے بھلا بچہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سچ بول دو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں نہیں، تم مذاق کر رہے ہو۔ انہوں نے اس جگہ کو دکھایا کہ یہاں پیسے، جب کھول کر دیکھا گیا تو وہاں حقیقت میں 40 اشرفیہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکوؤں کی جماعت نے اپنے سردار کے پاس لے گیا عبد القادر کو، اور کہا، اور یہ ماجرا بیان کیا کہ یہی وہی بچہ ہے جنہوں نے سچائی کا اعتراف کیا ہے، اور اپنے سے بولا ہے کہ میرے جیب میں اور 40 روپے ہیں۔ سچائی کا اعتراف کیا، سچ بات بتایا، اس لیے بتایا کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی نصیحت یاد رکھی ہے۔ ڈاکو بھی حیران ہو گئے، ڈاکو پریشان ہو گئے، ڈاکو کے جو سردار تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ایسے جیب میں 40 اشرفیہ رکھے، لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود، لاکھ تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتا، لیکن انہوں نے خود بتا دیا، اس لیے کہ ان کی ماں نے انہیں نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا، اور ہم لوگ لٹیرے ہیں، ہم لوگ ڈاکو ہیں، آج تک کبھی ہم نے حلال کا 1 روپیہ نہیں کمایا ہے، پورے دن لوٹتے آ رہے ہیں، پورے دن چوری کرتے آ رہے ہیں۔ ڈاکو عبد القادر جیلانی کی سچائی سے وہی پہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یا ڈکیتی ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت اگر کسی کی ہے تو ماں کی تربیت ہے۔ غور کیجئے کہ ماں نے کہا تھا، میرے بیٹے، حالات کچھ بھی ہو جائے تم سچ بولنا، جھوٹ کا سہارا مت لینا، جھوٹ مت بولنا۔ ایسی جگہ پہ پیسے چھپے ہوئے تھے، اشرفیہ چھپے ہوئے تھے کہ کوئی دیکھ نہیں پاتا، جان نہیں پاتا، لیکن انہوں نے سچائی کا اعتراف کیا، تو اس لیے کیا کیونکہ ان کو اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی۔ میرے بھائیوں، ان کو اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی۔ ماں نے کہا تھا، او میرے بیٹے، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے،
تم جھوٹ کا سہارا مت لینا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ ماں باپ ہے، یہی وہ والدین ہیں، اگر آپ ان کے اوپر، اگر آپ ان سے نرم سے بات کرتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ان کی بھلائی کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب یہ بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے تو تم ان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اگر تم نے ماں کے ساتھ بھلائی کیے، اگر ماں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، باپ بڑھاپے کی عالم میں اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو واقعی آپ کو اس دنیا میں بھی اجر ملے گا اور اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، اس دنیا میں بھی آپ کو ثواب ملے گا اور اس دنیا میں بھی ملے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی ایک قانون چل رہا ہے اور یہ سسٹم باقاعدہ لاگو ہے، آپ موبائلوں پہ آپ گیانیوں سے پتہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، دیگر مذہبوں میں اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذہبوں میں اس ماں باپ کو، اس بوڑھے ماں باپ کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ وردھا آشرم میں۔ میرے بھائیوں، جہاں بوڑھوں کی جماعت ہے، جہاں بوڑھوں کی جماعت ہے، میرے بھائیوں، یہ کیسا انسان ہے؟ یہ انسان کہاں تک چلا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو، میرے بھائیوں، جو کل تک ان کو پیار کیا، جو کل تک ان کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، ان کو وردھا آشرم میں چھوڑ کے آ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کبھی غور کیجئے کہ ان وردھا آشرم میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہے، ماں کا کیا حال ہے، باپ کا کیا حال ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اگر کوئی اولاد مسلمانوں کی ماں باپ کو بھلے نہ کھلائے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ انہیں وردھا آشرم میں چھوڑ دے۔ یہ آپ کو دیکھ مذہبوں میں مل جائے گا، اور مل رہا ہے کہ اگر گارجین بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، ان کو وردھا آشرم میں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ ایک نانا کا پیار، ایک دادا کا پیار، ایک دادی کا پیار، ایک نانی کا پیار اپنے ناتی پر، اپنے نواسے پر، اپنے پوتوں پر کتنا ہوتا ہے، لیکن وہی پوتا، وہی بیٹا، وہی اولاد اس کو وردھا آشرم میں چھوڑ کے آ جائے۔ یہ کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خبر لیں۔ والدین خاص طور سے جب بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائیں تو ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ 3 ایسے آدمی تھے، راستے میں چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی اور وہ لوگ کسی چھپنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے نیچے سہارا لیا۔ ایک ایک غار کے اندر تینوں آدمی چھپ گئے۔ اللہ کو کرنا ایسا تھا کہ غار کا منہ بند ہو گیا، ایک چٹان آئی، چٹان گری، بھاری سی چٹان اور اس پر گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب کوئی راستہ ہی نہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب انسان تمام راستے کو کھو چکے، جب انسان کا راستہ تمام کے تمام بند ہو جائے تو ایک ہی راستہ کھلا ہوتا ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ آپ سماج میں دیکھیں گے کوئی ایسا انسان ہے جو بالکل اچھا ہے، لیکن سماج اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے، سماج اس کو اچھا نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ نمازی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ دین کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں تو اللہ کا راستہ آپ کے لیے کھلا رہے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر تمام تر دروازے آپ کے بند ہو جائیں، یہ ایک بھائی کا بند ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، اپنے پڑوسی کا ہو گیا، دوسرے گاؤں کے ہو گئے، آپ کے تمام تر راستے دنیا میں بند ہو گئے تو رب کا واحد راستہ کھلا رہے گا جو سب کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دروازہ بند کر سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے دروازہ بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، میرے چوکھٹ میں آؤ، میرے چوکھٹ میں گر گراؤ، میں تمہارے لیے راستہ کھولوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو پہچاننا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے احکام کو پہچاننا ہے، رب کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تینوں انسان غار میں بند ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ان میں سے کہہ رہی اللہ
میرا ایک دستور ہے, میرا ایک کام ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں, میں مویشی چرایا کرتا ہوں. اے اللہ, میں مویشی چرا کر جب گھر آتا ہوں, میں اپنی بکری کا دودھ دہتا ہوں, میں اپنی بکری کا دودھ نکلتا ہوں اور برتن میں رکھ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں. اے اللہ, ایک دن ایسا ہوا کہ میں اتفاق سے دیر کر گیا, دیری ہو گئی, لیٹ ہو گئے, آنے میں تاخیر ہو گئے, اتنا دور کا سفر چلا گیا. مجھے جانا تھا سنگی ماری, مجھے جانا تھا بھوٹانی, لیکن میں مہاماری چلا گیا, میں اور نیپل سے سٹے ہوئے گاؤں بستی چلے گئے. اے اللہ, دیر ہو گئی. جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میری ماں سو چکی ہے, میرے باپ سو چکے ہیں, میرے گارجن سو چکے ہیں, میرے والدین سو چکے ہیں. اے اللہ, میں نے معمول کے مطابق, میں نے دستور کے مطابق بکری کا دودھ نکالا اور برتن میں رکھا اور ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میرے بچے دودھ دودھ دل چلاتے رہے, بھوک بھوک کہتے رہے, لیکن میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا, اس لیے کہ میرا معمول ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں. میں اپنے والدین کے سرہانے پوری رات کھڑا رہا. میں نے جگانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میں جگا دوں, ماں باپ نیند کی حالت میں, ماں باپ کو تکلیف ہوگی, اس لیے میں نے جگایا نہیں. اے اللہ, میں نہیں جگایا, پوری رات اس کے سرانے کھڑے رہے, یہاں تک کہ صبح ہو گئے. جب ماں باپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا میں اس کے سرانے کھڑا ہوں. اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا صرف تیرے رضا کے لیے کیا ہے, اگر تو جانتا کہ میں نے ایسا تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کام تیرے ہی لیے کیا ہے, اے اللہ, میں نے ماں باپ کی خدمت اس لیے کیا ہے کہ تو نے حکم دیا ہے اور میں نے تیرے حکم کو بجا لایا ہوں. اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں ایسا عمل کیا ہوں, تو اے اللہ, تو غار کا منہ کھول دے, چٹان کو ہٹا دے. میرے بھائیوں, یہ جب ذکر یاد کیا, یہ جب واقعہ یاد کیا, یہ کہانی یاد کی, یہ عمل یاد کیا, تو اللہ رب العالمین غار کا منہ تھوڑا سا ہٹا دیا. تو میرے بھائیوں, والدین کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین راستہ کھول دیتا ہے. والدین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین راستہ کھول دیتا ہے اور چٹان کو ہٹا بھی دیتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ضروری ہے, ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. میرے بھائیوں, حضرت عمر بن علاس, یہ مصر کا گورنر ہے, مصر کا بادشاہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, مصر کا بادشاہ ہے, ان کے بیٹے اور ایک یہودی مصری آدمی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے, گھڑ سوار کا مقابلہ کرتا ہے. ایک یہودی کا بچہ ہے, ایک مصری لڑکا ہے, اور گورنر کا ایک بیٹا ہے جس کو پردھان منتری کہہ لیجئے, ایک پردھان منتری کا بیٹا ہے. گھوڑا دوڑاتا ہے کہ دیکھیں کس کا گھوڑا پہلے جاتا ہے. یہاں سے 5 فٹ چلنا ہے, کس کا گھوڑا پہلے جاتا ہے. میرے بھائیوں, مقابلہ کرتا ہے کون؟ مصری بچہ, مصر کا ایک بچہ, یہودی بچہ. اور میرے بھائیوں, عمر بن عاص, مصر کے گورنر کا بادشاہ کے بیٹا. میرے پیارے ساتھیوں, جب گھوڑا دوڑانا شروع کیا, یہ مصری بچہ, مصر کا بچہ, یہودی کا بچہ آگے آگے چلنے لگا. ان کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا, ان کا گھوڑا آگے آگے چلنے لگا. میرے بھائیوں, گورنر کا بیٹا تھا, یہ مصر کا گورنر بادشاہ کا بیٹا ہے. انہوں نے اس کو مار دیا, انہوں نے اس کو مارا اور کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. میرے باپ کا یہاں حکومت چلتی ہے, میرے باپ کا یہاں راج چلتا ہے, میرے باپ یہاں کے پردھان منتری ہے. میں تم سے گھوڑا دوڑا رہا ہوں, تم مجھ سے آگے ہو جاؤ, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہاں پہ حکومت ہمارے باپ کی ہے. مار دیتا ہے کس کو؟ مصری بچہ کو, مصر کے بچہ کو. میرے پیارے ساتھیوں, یہ شکایت لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے پاس. حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ شکایت لے کر آئے, حضرت عمر فاروق نے مصری بچہ کو بلایا
मिस्री बच्चा को बुलाया और यमामा और मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस को बुलाया और उनके बेटे को बुलाया और सबको मजमे के सामने कहा, आए मिस्री बच्चा, तुमको इन्होंने नाजायज थप्पड़ मारा है, तुमको इन्होंने नाजायज थप्पड़ मारा है। इसलिए मारा है कि उनको तकब्बुर है, उनको घमंड है, क्योंकि वो एक बादशाह का बेटा है और वो नहीं चाहता है कि आप तुम्हारा घोड़ा उनके घोड़े से आगे चले, इसलिए उन्होंने नाजायज थप्पड़ मारा है। तुम भी उनको उतना ही मार लो, जितना जोर से उन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है तुम भी उनको मार लो। सबके सामने मेरे भाइयों किसको मारा जा रहा है? एक गवर्नर के बेटे को, एक प्रधानमंत्री के बेटे को मारा जा रहा है। वो फिर सबके सामने। ऐसा प्रधानमंत्री हमें और आपको कहां मिलेगा मेरे भाइयों? ऐसा चौकीदार हमें और आपको कहां मिलेगा कि एक चौकीदार के बेटे को मारा जा रहा है, एक प्रधानमंत्री के बेटे को मारा जा रहा है। वो फिर एक आम बच्चा, मिस्री है, यहूदी का बच्चा है, जहां पर हुकूमत मुसलमानों की है, लेकिन ये अकलियत वाले लोगों को ये हुक्म दिया जा रहा है, एक पावर दिया जा रहा है कि तुम मिस्र के गवर्नर के बेटे को मारो, तुम बादशाह के बेटे को मारो। सबके सामने मिस्री बच्चा उस गवर्नर के बेटे को मार है मेरे भाइयों। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तारीखी जुमला कहा, लोगों, इन्होंने, इनके बेटे ने गलती की है कि इनको मार दिया है। ये पावर कहां से मिला है, ये ताकत कहां से मिली है? इसलिए मिली है क्योंकि ये जानता है कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा बाप मुल्क का बादशाह है। मुल्क का बादशाह जब मेरा बाप है तो मेरा कौन बिगाड़ेगा? इसका मतलब यह है कि ये जो गवर्नर है ये अमर बिन आस है, इन्होंने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की है, इन्होंने अपने बच्चों को सही से परवरिश नहीं की है, इनके पावर की वजह से इन्होंने इसको मारा है। लिहाजा इसको ऐसा कीजिए कि इनके बाप को भी थप्पड़ मार दिया जाए, इनके बाप को भी मार कर बदला लिया जाए। क्या कहा? उनके बेटे ने मिस्री बच्चा को मारा, कह रहे उनके बदले उनको मार दिया गया। फिर कह रहे कि उनके बाप को भी मारिए, क्योंकि इनकी जुर्रत की वजह से, इनके पावर की वजह से इनके बेटे ने एक मिस्री बच्चा को मारा। क्या ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पे हो, सीएम के पद पे हो, अगर गलती करे तो क्या ये कह सकते, ये जुमला कह सकते? नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि मेरे भाइयों, दुनिया में अंधा कानून चल रहा है। हमें और आपको शरीयती कानून अगर नाफिज हो जाए तो मेरे भाइयों ये देश आसानी से चलेगा। दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, कोई विवाद नहीं रहेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप शरीयत को भी अपने सामने रखें। बेटा ने एक मिस्री बच्चा को मारा, लेकिन हजरत उमर फैसला कर रहे हैं इनके बदले इनके बेटों को भी मारो, इसलिए कि इन्होंने देश के लोगों को, इन्होंने इस मिस्र के लोगों को गुलाम बना लिया है, इन्होंने मिस्र के लोगों को गुलाम समझ लिया है। हालांकि इनकी माओ ने इन्हें आजाद पैदा किया है, इनकी माओ ने इन्हें आजाद पैदा किया है, इन्होंने मिस्री लोगों को गुलाम बना लिया है। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे शर्मनाक वाक़े हैं। देख लीजिए, झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, कोई आवाज नहीं। दिल्ली के अंदर कारी उवैस को मार दिया गया, कोई आवाज नहीं। फैसला बिल्कुल अंधे तरीके से, गलत तरीके से हो रहा है, किसी पर सुनवाई नहीं। गरीब पर अत्याचार, जो बेबस है उन्हें और दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, देश के अकलियतों, तमाम लोगों से अपील है कि इस देश में रहना है तो होश के नाखून लेने की जरूरत है। इस देश में रहना है, सबको एक एक होकर रहना है। अगर मुल्क में कुछ ऐसे फसादी है, जल्दी से उनके ऊपर FIR कीजिए, उन्हें जेल की सलाखों में डालिए। लेकिन आज होता यह है, जो गरीब है, जो लाचार है, वही आज जेलों में चक्कियां पीस रहे हैं, जेलों की सलाखों में बंद है, लेकिन अमीर लोग तो छूटे जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा, पंजाब के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर किंग सलीम एक नाम की लड़की जो डॉक्टरी लाइन पे हॉस्पिटल में रहा करती थी, मेरे भाइयों, उन्हें भी दुनिया में शौक था अपने माँ बाप के साथ।
ان کی کتنی ایسی ویڈیو سامنے ہے کہ ماں کا پیار، باپ کے ساتھ کیسے مسکراتے ہوئے چل رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں، درندوں نے، ریپسٹوں نے اتنے برے طریقے سے غلط ویوہار کیا کہ ان کی موت ہو گئی. ان کے اوپر آواز نہیں اٹھ رہی ہے. لیکن اندھے قانون میرے بھائیوں، جہاں پہ دنگے کی بات ہو، جہاں پہ فساد کی بات ہو، ان سب نئے قانون ہمارے دیش میں نافذ ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کر رہا ہوں. آخر میں باری الہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وی یونائٹڈ وی اسٹن، وی ڈیوائیڈڈ وی فال. اتحاد سے رہیں گے تو کھڑے رہیں گے، اگر بڑھ جائیں گے تو ہم اور آپ گر جائیں گے. مسلمانوں سے اپیل ہے، خصوصاً والدین سے اپیل ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے. بچوں سے گزارش ہے، اولاد سے گزارش ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے مین مقصد کے بعد اگر کسی کا درجہ دیا ہے تو والدین کا دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بھائیوں، ہم اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتے ہیں.